کچھ میرے زیادہ تر سیشن میرے اردو میں ہی ہوتے ہیں، مگر میں جب بھی بائی ڈیزائن کا ویسے میں بتا دوں مطلب کہ جانتے بوجھتے ہوئے، اوکے، بائی ڈیزائن ہی ہوتا ہے کہ کسی کوئنسیڈنٹل کوئی تکا نہیں لگ رہا ہوتا، سوچی سمجھی کاوش ہوتی ہے. تو میں بائی ڈیزائن انگریزی کے کچھ انٹری پوائنٹس میں نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ صرف اس لڑکے اور لڑکی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص ایج گروپ ہے جو کہ فیل ہی اس میں اس ایکسپریشن میں کر سکتا ہے. لینگویج کی فیل ہوتی ہے اصل میں، تو مسئلہ یہ ہے. اور اگر وہ فیل آپ کی نہیں ہے، اس دماغ کی اس نس پہ جا کے نہ وار کیا میں نے، تو پھر آپ کے دل تک رسائی ہوگی نہیں. تو جس کو بھی میری انگریزی سے مسئلہ ہوتا ہے میں اس کو بتا دوں کہ یہ کسی وجہ سے یہ سائفر اور ڈسائفر ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. یہ کسی مجھے کوئی عادت نہیں ہے میرے گھر میں اگر میں انگریزی میں یا اردو میں بات کرتا. میرے الاسکا کی سردی میں مجھے رات کو میرے ابا جی نے باہر 6-7 فٹ برف میں کھڑا کر دیا تھا کہ چلو تم اس گھر، یو ڈونٹ ایون بلانگ ہیئر، کیونکہ میں نے اردو میں غلط ایکسنٹ میں بول دیا تھا ایک جملہ، اور ابا جی نے ادھر بلایا اور انہوں نے کہا کہ تو اس گھر کا فرد ہے نہیں، اس گھر میں تو صحیح اردو بولی جاتی ہے. تو میری اردو اس استاد نے ڈیولپ کی ہے جس نے ایک خاص بحر کے اندر شاعری سکھائی ہے پوری قوم کو. تو اردو میں مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس سوچ میں مسئلہ ہے کہ جو کہ اس وقت انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں سیٹل کی گئی، اور اس کو 600-700 سال لگے ہیں اس سوچ کو سیٹل ہونے میں. میں تھوڑا سا کم بتا رہا ہوں، تھوڑے سے زیادہ لگیں، کیونکہ یہ پرشین ورثہ ہم نے، یہ فارسی ورثہ لیا ہم نے. پر فارس کی اور عرب کی نفسیات کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے اندر پراپر ایک کلچرل فلاسفی ہے جو کہ فارس نے بائی ڈیزائن انٹر کی ہوئی تھی. آپ یہ ایران عراق وار کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ شروع سے پرشیا، شروع سے فارس ایک خاص طریقے سے پوری دنیا کو دیکھتا ہے. اسلام کو انہوں نے اسی طریقے سے دیکھا ہے. اور میں آپ کو اسکالرلی ریویو دے رہا ہوں. یہ میں اپنی مجھے کوئی غصہ نہیں ہے کسی پہ، نہ میرے ماموں فارسی ہیں، نہ میں کوئی رشتہ داری رکھتا ہوں. دیکھتا ہوں بائسنس جو کہ میں ادھر غیر تعصبانہ اور بہت ذمہ داری کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ فارس کی نفسیات کو اسلام میں مت انٹر کریں. اوکے، انہوں نے تو اللہ کا نام خدا رکھ دیا ہوا ہے، تو میں اس کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو اللہ کو اللہ نہیں کہہ سک رہے ہیں ان سے میں اسی طرح کی نفسیات یہ کروں گا کہ انہوں نے ہر چیز اپنی آئسولیشن میں رکھی. ٹھیک ہے، نیشن ان کی سویلائزیشن ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی رکھی ہے. آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دس کانسیپٹ کہ میں کوئی اسلام کے علاوہ کوئی آئیڈینٹی ہو کسی کی بھی. میں اس لیے بہت کلیئرلی نفسیات بنا رہا ہوں، جن کی بھی بن رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے، کہ اس آئیڈینٹی کرائسس سے نکلیں. میرا جو بیسک مشن ہے دنیا میں وہ مسلم آئیڈینٹی کی کلیئرٹی ہی ہے، اور اسی کے میں ٹور کر رہا ہوں. میں کوئی اسکول نہیں چھوڑا، کوئی یونیورسٹی نہیں چھوڑی. لٹرلی ہر یونیورسٹی آف پاکستان تقریباً جہاں پہ مجھے الاؤ تھا، باقی جگہوں میں میں بین ہوں، جا کے میں نے یوتھ کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑا ہے کہ کسی اور آئیڈینٹی میں نہ آ جانا. اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اسلام اصل میں پوری طریقے سے آپ کی شناخت، ہر کمپوننٹ کو پوری طریقے سے بلڈ کرتا ہے اور آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، ایک پوری آئیڈینٹی دیتا ہے اسلام. اور اس وقت تقریباً 921 سال ٹو بی ایگزیکٹ، 2023 ہو گئی ہے، صرف 2 سوچیں اسلام میں آ چکی ہوئی ہیں. اس میں سے ایک میجر زیادہ تر آبادی کی وہی سوچ ہے، ہم 4 بندے کمرے میں بیٹھے ہیں، 5 پروبیبلی میں اکیلا ہوں جو اس سوچ پہ ہے. اتنی بڑی سوچ میں اس وقت زیادہ تر دنیا کے مسلمان ہیں جو اس فکر کو پوری طریقے سے ایبزارب کر چکے ہیں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے. ایکچولی اسلام کا مقصد اور اس کے سب سیٹ میں انسان کا مقصد کیا ہے. میری وہ سوچ ہے ہی نہیں. میری سوچ وہ مائنورٹی کے اسکالرس کی ہے کہ انسان کا اور اسلام کا مقصد کیا ہے. اور جیسے ہی آپ اس بڑے ڈیلٹا میں آ جاتے ہیں جو سورس پہ ڈفرینس ہے، تو پھر تو آگے تو بڑھنا ہی ہے ڈیلٹا. تو اس وقت آپ کسی سے بھی جو اسکالر آپ اٹھائیں گے، جتنے مرضی علماء کرام کی لسٹ نکال لیں گے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل تشیع ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے سب اسکالرس کو اکٹھا کریں گے تو آپ کو آٹے میں نمک کے برابر بھی وہ لوگ نہیں ملیں گے جو اس سوچ کے اوپر ہیں کہ
کہ اسلام کا مقصد وہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں پوری طریقے سے پڑھنے کے بعد کہ ہاں میری بھی وہ سوچ نہیں تھی. آئی ایم مائیگریٹڈ مائی سیلف, میں نے یہاں پہ باقاعدہ ہجرت کر کے آیا ہوں ذہنی طور پہ کہ یعنی اسلام کا مقصد یہی ہے جو میں اس وقت سوچ رہا ہوں. بتاتا ہوں کیا ہے. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مقصد جو ہے وہ ایک انسان کی اوج ہے کہ اللہ کی معرفت ہو اور اس کا تزکیہ ہو. دیٹس اٹ. تزکیہ نفس کی پیک, اور وہ پھر آئسو جیزس. اب آئسو جیزس کی کوئی اردو نہیں ہے, وہ اس کو پھر کانفرمیشن بائس جس کی بھی کوئی اردو نہیں ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ جو چیز وہ پہلے سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کو قرآن سے بھی ملتی ہے, ان کو حدیث سے بھی ملتی ہے, سیرت سے بھی ملتی ہے, اور وہ پھر اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں. یہ ٹف ڈیفینیشن ہے جس کو مجھے اڈاپٹ کرنا پڑا. اور یہ بھی نہیں کہ میں نے کہا ہو یو نو وٹ دو چیزیں ان میں سے زیادہ کوئی ایک چیز کر لیں. اس طرح کا اسلام میں کوئی آپشن نہیں ہے, یا تو آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں. تو ادھر کیا ہے؟ ادھر اسلام کا مقصد بڑا آسان ہے کہ تمام تر آرگیومنٹس آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں دے دوں گا کہ تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ نے ایک پری سپوزیشن کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہوئے بتائیں کہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس انتظامی امور کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جس میں صرف انسان نہیں تمام مخلوقات کی بھلائی ایک سسٹم کے تھرو ہو سکے. اس کی نشانیاں ایوولوشنری سائیکالوجی میں بھی مل جاتی ہیں آپ کو, لٹرلی ایوولوشنری سائیکالوجی. اوکے, حالانکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں, کوئی ایوولوشن کے تھرو نہیں آئے. اسٹل میں یہ والا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ دنیا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی بتایا, سیرہ نے پوری طریقے سے ثبوت دیا, صحابہ نے اس کو پوری طریقے سے اپنی زندگیاں بسر کر کے دکھایا کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انتظامی امور سیٹل کرنا ہے. زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا, جو غیر مسلم رہنا چاہتا ہے اس کو رہنے دینا. مگر دنیا کے اوپر آدم علیہ السلام کا بچہ اسی کانٹریکٹ کے اوپر آئے گا جس کانٹریکٹ پہ آدم علیہ السلام آئے تھے, اور آدم علیہ السلام دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نظام سیٹل کرنے آئے تھے کہ یہ امانت. اس آیت کا مطلب اس ببل کے اندر سیٹل نہیں ہو سکتا. آپ چاہے جس مرضی اسکالر کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ہمیشہ دیو ملائی ہوائی قسم کی باتیں بتائے گا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, کہ وہ کیا امانت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی دی, ٹھیک ہے, پہاڑوں کو بھی دی, اور سب نے انکار کر دیا, اور انسان نے کہا کہ ہم وہ امانت لیتے ہیں. اس امانت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پے در پے اس کا بتایا کہ بھائی ایسا چھوٹا معاملہ نہیں تھا, تم لوگ کسی کام سے ڈرائے ہوئے تھے. دس از ناٹ اے ہیپ ہیزرڈ ڈیسیژن آئی ٹک. کسی کام سے تو وہ کام بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی چیز کو گرے رکھتے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ اس کو میں نے دنیا میں خلافت دی ہے, دنیا کا نہیں, اللہ نے ارض کہا ہے تو میں تو پوری ارض ہی لیتا ہوں. ابھی بات کرتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے. مگر اگر باپ کو پوری دنیا کا ذمہ ملا ہے تو بیٹا پھر اسی کانٹریکٹ کے اوپر اپنا کانٹریکٹ ابا جی کا نبھائے گا. اور اگر آپ آدم کے بچے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے, کوئی اور طریقہ کر لیں گے. مگر اگر ہم آدم کے بچے ہیں تو ہم پہ وہی والے معاملات کا اطلاق ہوتا ہے جو ہر نبی نے کر کے دکھایا کہ بھئی اب تیاری پکڑو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کی لیڈرشپ آپ کو ملنی ہے تو پھر اس کی بھی ظاہر ہے ایٹریبیوٹل اسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا. ایسے تو نہیں مجھے تو پنڈی کی لیڈرشپ مل جائے تو میں تو فیل ہو جاؤں گا. تو دنیا کی لیڈرشپ کے لیے کیا ایٹریبیوٹس, کیا سکلز, کیا سینس, کیا نالج چاہیے, وہ ہے آپ کا اسلام کا انتظامی امور کے ایک فرد کے اوپر کیا فرائض ہے. اس ببل کے اندر تو دلائی لاما بھی پورا ہے تزکیہ نفس میں, صرف عقیدے کا فرق ہے. ورنہ ہندو بھی برہما کو ایک ہی وہی مانتے ہیں رب, ٹھیک ہے. وہ جو دلائی لاما کا یا بدھزم کا جو فلسفہ ہے وہ بھی سنگلر وحدانیت کے اوپر ہی ہے. رہی بات بلیف ورسز بلیف کا ڈفرینس, تو نہیں, ان کی بلیف وہی ہے. پرپز آف لائف فار دس آل آف دس ببل از دا سیم. سو کسی بھی مسلمان عالم سے اور دلائی لاما میں فرق کرنا ہو, آپ نے مہاتما بدھ میں یا اندرا گاندھی میں فرق کرنا ہو, کوئی فرق نہیں ہے. مہاتما بدھ اور اندرا گاندھی کی وربیٹم ایک ہی لٹمس ٹیسٹنگ ہے اور ایک ہی رزلٹ آئے گا. آئرونکلی زیادہ تر مسلمان علماء کا بھی وہی رزلٹ آئے گا کہ بھئی آپ کا کام اور کوئی نہیں ہے, اپنا صفائی کرو, اور جتنے لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو کہ اپنی اپنی صفائی کریں, اور ایوری انڈیویژل جسٹ گروز انٹو دس لٹل ٹری آف ہائرارکی آف ڈیولپنگ ہمسیلف انڈیویژلی. اور جو آپ کی ریت میں آ گئے, جیسے بچے آ گئے میرے, تو بس ان کا ذمہ. باقی سارا کا سارا معاملہ حکومتی ہے, انتظامی ہے, اسٹیٹ کا ہے. آئی ڈونٹ بلیو دس. آئی تھنک سب سے پہلے
حکومت کے لیے تیاری بہت ضروری ہے, اور حکومت حکم سے نکلا ہے. حکم کی 26 آیتیں قرآن پاک نے ایز از بتائی کہ پہلے میں نے عیسائیوں کو, یہودیوں کو دی تھی, بنی اسرائیل کو. میں پیرافریز کر رہا ہوں, نہیں تو اللہ نے نبیوں کے نام بتائیں باقاعدہ, ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام سے شروع کر کے, پھر موسیٰ کو دی, پھر عیسیٰ کو دی, بنی اسرائیل کے بعد نصرانیوں کو دی, کہ یہ حکم دے رہا ہوں. حکم مطلب حکومت دے رہا ہوں تمہیں, انتظام کرو. سب کے اوپر انتظامی معاملات بیسک ذمہ داری ہے. اب انہوں نے روگردانی کی ہے, اور اب تمہیں دے رہا ہوں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پاس کمی نہیں ہے, تم نے بھی نہ کیا تو تم سے بہتر قوم اٹھا کے لے آؤں گا میں. Now this is a structural difference of the two different Muslims. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا معاملہ ہے یہ, اتنا بڑا معاملہ ہے کہ کیا سوشلزم, کیپٹلزم, کمیونزم, یہ سب کہانیاں بہت لوور سب سیٹس کے اندر ہیں. The biggest subset is ایون آپ ماؤ زے تونگ سے پوچھیں, آپ لینن سے پوچھیں, آپ کارل مارکس سے پوچھیں, دنیا کے کسی بندے سے اٹھا کے پوچھیں, علامہ اقبال سے پوچھیں کہ بھائی اوور آل جسٹ آل لیول کے اوپر ہیومن بینگس کو ایز اے سنگل آرگنزم ٹریٹ کیا آپ نے؟ کہیں گے نہیں, وہ یہ تو ڈسکشن ہی نہیں ہے ہماری. دس از ناٹ ایون پارٹ آف آور ڈسکشن. یو نو دس از وائی اسلام ٹیکس پریسیڈنس, کہ بھائی پوری دنیا کے ایک بچے کا, برازیل کے اندر پیدا ہوئے, چلی کے ہیگ کے اندر بچے, برازیل, سائبیریا سے, آکلینڈ سے, ایبوریجنل نیوزی لینڈ, سب ذمہ ہمارا ہے. یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. ناؤ دیٹ پٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ اسپن. یہ اب گیم ہی چینج کر دیتا ہے کہ عام مسلمان کی, کہ اتنی بڑی تیاری کرنی ہے جی, تو ثبوت کیا؟ سیرہ ہے, سیرہ ثبوت ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو صحابہ نے وہ کام نہ کیے ہوتے جو انہوں نے کیے ہیں. تزکیہ نفس کے ماڈل پہ تو ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب بالکل اپوزنگ ماڈل کے اوپر چل رہے ہیں صحابی. ایون ایز فار ایز مروان تک, مروان جیسا ناہنجار بھی اس ماڈل پہ نہیں تھا. ساری کی ساری ان کی اسٹریٹجک فنکشننگ, ان کی آپریشنل ماڈلنگ آپ دیکھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ they were all about expanding the horizon تاکہ جلد از جلد یہ والا کام پورا کیا جا سکے. Okay. It's a big statement. Yep. Let's try to unpack that one by one. Sure. ایک تو یہ بات واضح ہوگی کہ ساحل بھائی بائبل کی اس آیت سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ رینڈر انٹو گاڈ واٹ از گاڈز اینڈ رینڈر انٹو سیزر واٹ از سیزرز. فرسٹ آف آل یہ بائبل کی آیت نہیں, کانسٹینٹینوپل کے اندر کانسٹینٹین کا بولا ہوا ہے, کیونکہ اگر اس کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے کہ اسی نے انسانیت کی تباہ کاری کا سب سے بڑا موجب ہے. یعنی رینڈر انٹو میں سمجھا دوں آڈینس کے لیے کہ انجیل میں سو کالڈ بائبل کے اندر ایک گاسپل کے اندر آیت ہے کہ خدا کے لیے جو ہے خدا کا اس کو دے دو, یعنی حقوق اللہ جن کو کہتے ہیں ہم, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, عبادت کرنا, زکوٰۃ دینا, اور جو سیزر کا ہے یعنی کیسر روم کا جو بادشاہ ہے اس کو وہ دو جو اس کا حق ہے, یعنی ٹیکس. For what is to Caesar, render on to Caesar. And for what is to the church, belongs to the church. جی یہ تو بائبل میں تو نہیں لکھا ہوا. بائبل میں سر وہی تو مسئلہ ہے. I'm pretty sure بائبل کے اندر I've read the Bible many times. بائبل میں نہیں ہے. اب آپ جو بائبل نکالیں گے جس میں سے یہ نکلے گا کنگ جیمز ورژن جو ہے, کنگ جیمز, اور چھوڑیں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ لڑائی کو. کاؤنسل آف نائسیا کے اندر جی کانسٹینٹین نے یہ فرمان اپنے منہ سے خود جاری کروایا 81 چھوٹے ٹٹو اکٹھے کر کے. وہ جو 17 اصلی اللہ کے ولی آئے ہوئے تھے جنہوں نے کہا تھا, میں وہ کاؤنسل آف نائسیا کی 2 پوائنٹ اسٹریٹجی پہلے آپ کاؤنسل آف نائسیا کے بارے میں بتا دیں آڈینس کو. اچھا آپ نے یہ جو اب شرارت کر دی تو ٹھیک ہے, میں نے سوری. کاؤنسل آف نائسیا ایک گیدرنگ تھی, 3 گیدرنگ جی ٹھیک ہے. کرسچینٹی کے اندر کب بہت بڑا ایک مسئلہ تھا کہ رومنز کرسچن ہو گئے تھے. اس سے پہلے تک کرسچینٹی پاک تھی, ٹھیک ہے. ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. جوپیٹر نے جو اسٹنٹ مارے تھے روم کے ساتھ, جس طرح میں پرشیا کی بات نہیں کر رہا تھا کہ یہ اپنے اس آئیڈینٹی سے باہر نہیں آئے, انہوں نے اسلام کے اندر بھی وہی پرشین فلیور ہی ڈالا. رومنز نے ایگزیکٹلی یہی کام کرسچینٹی کے ساتھ کیا. جب تک رومنز کرسچن نہیں ہوئے تھے تو کرسچن پرسیکیوشن پیک پہ تھی. پال کو بھی انہوں نے ہی مارا, حالانکہ پال رومن سٹیزن تھا, سینٹ پال کو.
ٹھیک ہے. جو ریئل پرابلم ہے کہ رومن اپنی اس نفسیات سے باہر نہیں آئی ہیو سم پروز اینڈ کونس ان مائی اون برین کہ رومن نفسیات میں کچھ پاور بھی تھی, مگر ظاہر ہے یہ خرافات تو ڈالی ہوئی تھی کہ جو پیٹر سے اتھینا تک کے سارے افیئرز بھی نہیں گئے تھے جو ان کے اپنے خداؤں کے آپس میں ہو رہے تھے, وہی بچے ہو رہے تھے, اور پھر اس طرح ہزار خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو سن آف گاڈ کا جو ایلیمنٹ تھا یہ بیسکلی ایک رومن انوینشن ہے. سن آف گاڈ از ناٹ ایون اپ فار ڈسکشن جب تک کہ کرسچینٹی روم نے انٹر ہوئی, ورنہ تو بنی اسرائیل تو شروع سے سن آف گاڈ کے کانسیپٹ کے اگینسٹ تھا. اب گریس اور رومن دونوں قومیں ایسی ہیں جو سن آف گاڈ, ہزاروں سنز آف گاڈز ہیں, ٹھیک ہے, اور ہزاروں ڈاٹرز آف گاڈز ہیں, اور ایک ہی گاڈ ہے, ایک کا زوس ہے. تو زوس بھی بچے دیتا ہے, اس کے بھی افیئر ہوتے ہیں, کبھی کبھی عورتیں بھی پسند آ جاتی ہیں اس کو, ورنہ عمومی طور پہ ڈیوائن creatures only beget divine things, divine gods.